السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آ گیا ہے چہلم کا ولاگ، کیونکہ میں لیٹ نکلی تھی۔ مجالس اعزا برپا تھی میرے ہی ایریا میں، تو وہاں پہ شرکت کرنا بھی لازمی ضروری تھا۔ تو اس کے بعد ہم لوگ مجلس ختم ہو چکی تھی، تب ہم لوگ نکلے جلوس کے لیے، اور جلوس میں ہم لوگوں نے مشی شروع کی ہے تھوڑی ہی چند قدم کی دوری سے۔ ایسے تو لکھنؤ میں ناظم صاحب کے امام باڑے سے اور شاہ نجف سے بہت ساری جگہ سے لوگ مشی شروع کرتے ہیں، لیکن میری شروع ہوئی تھی ٹوریا گنج چوراہے سے، بلوچ پورے سے۔ تو کیونکہ ہم لوگ اس سائڈ سے جاتے ہیں، تو ہم لوگوں نے یہاں سے شروع کیا تھا، چند قدم کا ہی فاصلہ ہے۔ تو ہم لوگ خیر جلوس میں شامل ہوئے، اور جیسے ہی بڑھے تو اس کربلا میں جو مناظر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں وہ سیم آپ کو لکھنؤ میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ کو ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز کی کمی ہو۔ آپ کو یہاں پہ لوگ آپ کے تب تو آپ کربلا مولا کی اصلی قبر مطہر پہ جا رہے ہیں فرصت دینے کے لیے، لیکن یہاں پہ شبیہ امام حسین پہ جانے کے لیے بھی آپ کے لیے ایسا اہتمام ہوتا ہے کہ آپ کو ذرا بھی یہ خادمین جو ہوتے ہیں فیل نہیں ہونے دیتے ہیں کہ آپ مولا کے وہاں کے ظاہر نہیں ہو کے یہاں مولا کے شبیہ تابوت پہ جا رہے ہیں۔ وہ خدمتیں، وہ سبیلیں، وہ جلوس، ننھے بچے کس طرح سے اپنا دل کھول کے، جو بچے سادے دن میں اپنی ایک ٹافی کسی کو نہیں دینا پسند کرتے ہیں، وہ آج کے دن امام حسین کے نام پہ جی کھول کے بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی دنیا کی نعمت آپ کو ہوتی نہیں ہے جو آپ کو ملے نہیں۔ لٹرلی یہ ایک ایسا جلوس ہے جس میں آپ کے ساتھ میں اہل سنت بھائی چل رہے ہوں گے، ہندو بھائی چل رہے ہوں گے، اور آپ کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کے ساتھ میں چلنے والا کس مذاہب سے جڑا ہوا ہے، لیکن امام حسین وہ ہمارے امام عالمین ہیں کہ ان کی وجہ سے سارے عالم کے امام ہیں۔ تو ان کے لیے مشی میں ہر کوئی چلتا ہے، کوئی مذہب کی قید نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اتنا بڑا مجمع، جبکہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ کروڑوں کا مجمع رہتا ہے کربلا محلہ میں، اس کے باوجود آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر کا لاکھوں کا مجمع چلا جا رہا ہے کربلا تال کٹورا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر کربلا کی زمین کو خدا 40 کے دن جنت بنا دیتا ہے۔ ہر جگہ کی زمین پھیل چکی ہوتی ہے، نہ آپ کو اس میں کوئی پریشانی ہوگی، نہ آپ کو اس میں چلنے میں کوئی دقت آنی ہے، نہ کربلا محلہ میں آپ یہ کہیں گے کہ ارے اتنی بھیڑ تھی، اتنا مجمع تھا، میں یہاں پھنس گئے وہاں پھنس گیا، کچھ بھی نہیں۔ میڈیکل کیمپ آپ کو ملیں گے، ہر طرح کی دوا، علاج، سبیلیں، اہل سنت بھائی سبیل لگائے ہیں، ارے اتنی اچھی سبیل، اتنے قاعدے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی وہی نہیں۔ آپ بیمار ہیں، آپ ویل چیئر پہ جا رہے ہیں، آپ بہت چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے بھی گاڑیاں موجود ہیں۔ ہر طرح سے ہر کوئی بس امام حسین کے نام پہ چلتا چلا جا رہا ہے، اور یہی عشق حسین ہے جو خدا نے ہر شیعہ کے دل میں ڈالا ہے، کہ اس کو بس ایک تڑپ ہوتی ہے کہ آج میں امام حسین کے نام پہ بی بی سیدہ کو پرسہ دینے کے لیے مولا حسین کی زری تک پہنچنا ہے۔ جو اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اپنے ملک میں رک جاتے ہیں، نہیں کسی وجہ سے جا پاتے ہیں کربلا محلہ، کسی کو پیسے کی تنگی ہے، کسی کے کچھ معاملات ہیں، کسی کے کچھ مسئلات ہیں، تو وہ اپنے شہر کی کربلا ضرور جاتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسا دل ہوتا ہوگا جو اس دن اپنے گھر میں رہ جاتا ہوگا، شاید ہی کسی مجبوری کی وجہ سے، کوئی ایسی ہی مجبوری ہوتی کہ جو لوگ نہیں جا پاتے ہوں گے، ورنہ ہر دل تڑپ کے حسین حسین کرتا ہوا کربلا پہنچ جاتا ہے۔ ہم لوگ بھی اسی طرح کافی آگے تک چلتے چلے جائے تھے، میرے ساتھ میں میرے 2 چھوٹے بچے تھے۔ خیر اس سال تو ہم لوگ آگے پیچھے ہی چلے، میں اور میرے ہسبینڈ، کیونکہ ہم لوگ بارش کا موسم تھا، ساتھ میں اون بھی تھے، عباس بھی تھے، تو تھوڑا سا آگے پیچھے ہی رہے، زیادہ الگ نہیں ہوئے، کیونکہ یوں تو ہم لوگ ہمیشہ الگ الگ ہی جاتے تھے، لیکن اس سال آگے پیچھے ہی ہم لوگوں کا معاملہ رہا۔ تو مجھے بھی تھوڑا سا سکون تھا کہ میں نہیں دیکھ پا رہی ہوں بچوں کو، تو یہ ہیں، لیکن اس میں کوئی ڈر نہیں لگتا کہ بچے کھو جائیں گے، بچے ادھر ادھر ہو جائیں گے، ورنہ اتنی بڑی گیدرنگ میں کوئی ماں باپ اپنے بچے کو چھوڑے ہی نہیں، لیکن اس میں
بچے تو آزادی سے چل جا رہے، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ کوئی کھو جائے گا یا کوئی کسی کو کچھ ہو جائے گا، کچھ نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس آرام سے علم بھی آ رہے ہیں، لوگ بوسے بھی دے رہے ہیں، پرسہ بھی ادا کر رہے ہیں، ماتم مجلس سب کچھ، صرف ایک دل میں صرف ایک نام ہوتا ہے، اور وہ نام ہمارے دل کو ایسے دھڑکا رہا ہوتا ہے کہ ہم اس دن شاید زمین پہ اپنے قدم تو رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دل ہمارے جسموں میں ہوتا نہیں ہے۔ دل تو پہلے ہی، ہمارے قدم بعد میں جاتے ہیں، دل پہلے ہی امام حسین تک پہنچ جاتا ہے۔ اربعین کا دن وہ دن ہے کہ جب ہماری بیویوں کو قید سے رہائی ملی اور وہ پہنچی ہیں کربلا، تو جناب جابر قبر پہ پہلے سے موجود تھے۔ امام حسین کی صدا آئی کہ اے جابر قبر سے دور ہو جاؤ، میری بہن اب 1 سال کی قید کاٹ کے آ رہی ہے۔ بی بی زینب کو جب ہمارے چوتھے امام پکڑ کے امام حسین کی قبر تک لائے ہیں نا، تب جو ہے اسیران کربلا وہ قید کاٹ کے آئے تھے جس میں چھت میسر نہیں تھی، صرف 4 دیواریں تھی، جس میں رات کی اوس ہوتی تھی، دن کی گرمی ہوتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ جناب سکینہ صرف پیاس کی شدت سے شہید ہوئی تھی، ایک 3 سال کی بچی ہے جو رات کی اوس برداشت کرتی ہے، دن کی گرمی برداشت کرتی ہے، اس کے زخم کس قدر گھل گئے ہوں گے اس کے جسم میں کہ ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی تھیں۔ یہ تو چوتھے امام کا ہی دل جانتا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی بہن کو دفن کیا ہوگا۔ میں یہاں پہ کوئی مصائب نہیں بیان کر رہی ہوں، لیکن یہ وہ درد ہے جو ہر مسلمان، ہر شیعہ، ہر حسین کا چاہنے والا اپنے دل میں محسوس کرتا ہے کہ ایک 3 سال کی بچی کے ساتھ شام میں کیا ہوا۔ آج بھی وہ بی بی شام میں گرفتاری ہیں، وہ شام میں ہی ہیں، وہیں پہ ان کا روضہ ہے، اور آج پھر اسرائیل اور سیریا کے آتنکوادیوں نے ان کے روضے پہ پھر سے پہرا دے رکھا ہے۔ دعا کریں کہ اسرائیل جلد از جلد نیست و نابود ہو، یہ سیریا نیست و نابود ہو، جولانی جہنم واصل ہو انشاءاللہ، اور ہمارے رہبر معظم آمنائی صاحب اور سیستانی صاحب اور جو بھی مجتہدین ہیں ان کی حفاظت فرمائے خدا۔ خیر ہم لوگ پہنچ گئے تھے، پھر بہت تھکنے کی وجہ سے اب ہم لوگ یہاں پہ رکے تھے۔ ویسے تھکن ہوتی نہیں ہے، لیکن کچھ آرام اپنے آپ کو دینا بھی پڑتا ہے، کیونکہ آگے جا کے ابھی 18 دن کا محرم اور ہے، اس میں مجالس ہیں اور بھی جگہ پہ شرکت ہے، اسکول کھل جائیں گے، بچوں کے ساتھ میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ہم لوگ رکے تھے۔ یہ اہل سنت بھائی کی سبیل تھی، جہاں سے ہم لوگوں نے اون کو دودھ کی سبیل تھی، دودھ پلوایا، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ آگے بڑھے۔ یہاں پہ ایسے ہی بڑھتے ہم لوگوں نے بہت کچھ ان لوگوں کے بیگ میں، حالانکہ بیگ میں اس لیے اس سال لے کے گئی تھی کیونکہ اس میں تبرک تھا بانٹنے کے لیے، لیکن جب میں لوٹی ہوں، کہتے ہیں نا امام حسین کے نام پہ آپ 1 روپیہ خرچ کریں گے آپ کو اتنا ملے گا، میں نے تو بس ادنا سا تبرک لیا تھا، اور اتنا تبرک اس بیگ میں لوٹتے وقت تھا کہ بیگ بند کرنے کے لیے ہم لوگوں کو بہت زحمت کرنی پڑ رہی تھی۔ خیر ہم لوگ چلتے جا رہے تھے، بہت سارے لوگ ایسے دکھے جن کو دیکھ کے حیرت تھی کہ یہ اس حالت میں بھی کربلا جا رہے ہیں، لیکن پھر سمجھ میں آیا کہ یہی تو عشق حسین ہے۔ یہ اہل سنت بھائی تھے جن کو آپ دیکھ رہے ہیں ٹوپی لگائے کھڑے ہیں، یہ بھی ان کی میرے ہسبینڈ سے کچھ بات چیت بھی ہوئی تھی، اور یہ ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں کے آگے پیچھے ہی چل رہے تھے۔ ایسے ہی کتنے زیادہ اہل سنت بھائی ہم لوگوں نے دیکھے جو ساتھ میں چلتے چلے جا رہے تھے ہم لوگوں کی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خدمت کس طرح سے خدمت ہو رہی ہے، لوگ خدمت کرنے کے لیے ہاتھ پیر جوڑے ہوتے کہ آئے ہم سے تھوڑی سی خدمت کروا لیں۔ یہ تو اعجاز ہم لوگوں نے کربلا میں ہی دیکھا ہے، لیکن اب یہ ہمارے اپنے شہروں میں بھی ہے۔ آپ جو زحمت کر کے آ رہے ہیں تو لوگ آپ کے ہاتھ پیر دبا رہے ہیں۔ ایک وہ بہن تھی جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام بنا رکے بنا تھکے چلی جا رہی ہے۔ ہمارا چوتھا بیمار امام جس کے اوپر غشی طاری ہے، اس کو ایسی اس طرح سے باندھ کے پیدل لے جایا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اونٹوں سے گر رہے ہیں تو مائیں اٹھا نہیں سکتی ہیں کیونکہ وہ گرفتار ہیں۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میڈیکل کیمپ میں مجھے خود میں تھوڑی سی کمزوری لگی تو میں فوراً گئی وہاں پہ، میں نے اپنا بلڈ پریشر چیک کرایا، میرے ہسبینڈ نے اپنا شوگر چیک کرا لیا،
ایسے ہی کرتے کرتے ہم لوگوں کے لیے کتنی آسانیاں، اور میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی کہ کس قدر وہاں پہ دوائیں تقسیم ہو رہی ہیں، سب فری آف کاسٹ، سب فری آف کاسٹ۔ مولا ان لوگوں کو اتنا دیں کہ انشاءاللہ یہ اپنی سبیل موقب لگائیں کربلا معلیٰ میں۔ اتنا اچھا انتظام بیٹھنے کے لیے، تو ہر چیز کوئی چیز نہیں کہوں گی کہ کوئی ایسی دنیا کی چیز تھی جو آپ کو اس راستے میں مل نہیں سکتی تھی۔ تو فائنلی نمبر آ چکا تھا میرے ہسبینڈ کا، تو یہ بیٹھ گیا تھا اپنی شوگر ٹیسٹ کرانے، حالانکہ ان کو تو صرف گمان تھا کہ ان کو شوگر ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ماشاءاللہ یہ نارمل تھے۔ تو وہاں پہ ہم لوگوں نے یہ ٹیسٹ کرایا، ٹائم لگا کافی، ہم لوگوں کو رکنا پڑا، تو وہاں پہ بھی ریسٹ مل گیا تھا، حالانکہ عباس بہت بے چین تھے کہ بس اب آپ بڑھ جائیے اور یہاں پہ مت رکیے، لیکن ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو یہ بھی کرا لیتے ہیں، کیونکہ ایک شک تھا، اور پھر سبیل امام حسین سے اچھا رزلٹ کہاں آ سکتا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ کچھ کمزوریاں ہیں ویکنیس کی وجہ سے، کیونکہ دن بھر کام رہتا ہے، اور آج کل مجلسیں رات میں، دن میں کام کرو رات میں مجلس، تو اس وجہ سے تھکن کی وجہ سے ہسبینڈ کو کچھ ٹیبلیٹس وغیرہ دی تھی، تو میں نے یہ یہاں سے ریسیو کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر دوائیں رکھی ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی آپ کو دوا نہیں ملتی یہاں پہ۔ میں نے یہاں سے دوائیں ریسیو کریں، اور پھر ہم لوگ نکل گئے اپنے واپس سفر پہ۔ یہ علم دیکھ کے کچھ یاد آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو، 2 کٹے ہوئے بازو جو 8 محرم کو امام حسین پہ فدا ہو گئے۔ فدا صرف بازو نہیں ہوئے، مولا عباس کے، مولا علی سے جو بھی دشمنیاں تھیں نا دشمنوں کو، وہ انہوں نے مولا عباس سے نکال لی۔ بس اتنا کہوں گی، زیادہ کچھ نہیں کہوں گی۔ مولا عباس کے مصائب بیان کرنے کی میرے اندر قوت ہی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ کھڑے ہیں انتظار میں زیارت کرنے کے لیے۔ یہ جو سائڈ میں لوگ آپ کو کھڑے دکھ رہے ہیں، یہ شیعہ نہیں ہیں، بہت سے لوگ آرام کرنے بیٹھے ہیں، لیکن بہت سے اس میں شیعہ نہیں ہیں۔ یہ صرف کھڑے ہیں امام کے لیے، امام کی زیارت کے لیے، کہ علم آ رہے ہیں تو ان کی زیارت کریں۔ مولا انشاءاللہ سب کی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، انہی سبیلوں میں ایک سبیل لگتی ہے، وہ ہماری ہندو بہن ہیں، اور میں پرسنلی ان کو کافی اچھے سے جانتی ہوں، میرے کالج میں وہ کام کرتی تھیں، تو وہ سبیل لگاتی ہیں۔ میری ملاقات کل ہوئی ان سے ایک مجلس میں، وہ آئی ہوئی تھیں مجلس میں، آ جاتے ہیں محلے میں، مجلس میں بلاتے ہیں ہم لوگ، ہمارے محلے میں سب آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، اہل سنت بھی آتے ہیں، مولا جس کو دیں گے وہ آئے گا۔ تو وہ آئیں تو انہوں نے مجھے بات ہونے لگی تو انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ہم لوگ سب لوگ نسل در نسل امام حسین کی ہی دین ہے۔ ان کے یہاں اولاد نہیں تھی، ان کو مولا حسین نے اولاد دی، پھر ان کی اولادوں کو اولاد دی، ان کا پورا کنبہ جو ہے نا وہ امام حسین کا ایسا جان دینے والے ہیں وہ لوگ۔ مولا کو اتنا عقیدہ دیکھ کے دل خوش ہو گیا۔ خیر ہم لوگ پہنچ گئے تھے کربلا تال کٹورا، فرنٹ کے ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے تھے، ادھر سے جلوس جا رہے تھے فرنٹ ڈور سے، تو ہم لوگ پیچھے کے گیٹ سے ہم لوگوں نے انٹری کری۔ یہاں پہ آپ کو محمود آباد والوں کا رہتا ہے سجا ہوا امام باڑہ، لیکن ادھر جانا بہت مشکل تھا، کیونکہ پوری کربلا میں مٹی ایک دم چکنی ہو رکھی تھی، قبریں دھس رہی تھی، بارش بہت زیادہ ہوئی تھی، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو سیدھے چلتے ہیں امام حسین کے روضے پہ، جہاں کے لیے آئے ہیں بی بی سیدہ کو سب سے پہلے ان کے لال کا پرسا دیں۔ تو پوری کوشش تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو دکھ رہی ہے بہت زیادہ بھیڑ، لیکن بہت ہی آرام سے، بہت ایزلی ہم لوگ کربلا میں پہنچ گئے، انٹری کری ہے ہم لوگوں نے حرم امام حسین علیہ السلام پہ۔ ابھی یہ کربلا بن ہی رہی ہے، میں اپنے بچپن سے دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پہ کام چل رہا ہے اور یہاں پہ بنتی ہی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ ایک دن یہ کربلا معلیٰ کی طرح ہی اس کا نقشہ تیار ہو جائے گا، اور یہ انشاءاللہ بن کے ایسے ہی بنے گی، اور ہم لوگ جب یہاں پہ جائیں گے تو بالکل ایسے ہی لگے گا جیسے ہم لوگ بین الحرمین میں آ گئے۔ یہ سنہرا گنبد
کربلا کا نہیں ہے، لیکن جیسے ہی اس کو دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہم لوگ بھی مولا کربلا آئے، ہم لوگ بھی آپ کا وہ سنہرا گنبد دیکھ سکیں جس کو دیکھنے کروڑوں مسلمان آج وہاں پہ گئے ہیں۔ مولا جلدی بلا لیجیے، دل بہت بے چین ہونے لگتا ہے، جیسے ہی اربعین آنے لگتا ہے نا، آنسو اپنے آپ چلنے لگتے ہیں، لگتا ہے کہ ارے یہ بھی چلے گئے، وہ بھی چلے گئے، ہم پھر یہیں رہ گئے۔ مولا خدا را ہم لوگوں کو جلدی بلائیں، اپنے ہر عزادار کو اپنے قریب بلا لیں مولا۔ اطمینان ہے کہ آپ بلائیں گے، لیکن بے چین دل اس لیے کہ جلدی آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے موت آ جائے۔ بہت ہی درد بھرا کلام یہاں پہ بیان کر رہی تھی انجمن، اور ماتم سینہ زنی ہو رہی تھی۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے پرسہ امام حسین کو دیا، اور اس کے بعد مولا علی اصغر کے یہیں پہ حجرہ ہے، ہم لوگ اس میں بھی گئے، لیکن زیارت کرانا بہت مشکل تھا کیونکہ دل بھی اس طرح کنٹرول نہیں تھا دل، تو بس زیارت کری اور پھر باہر نکل آیا۔ عباس کو ماتم بھی کرنا تھا، وہ جلدی بے چین ہو رہے تھے کہ حلقے میں اماں مجھے جانا ہے، وہ تو ہم سے کہے تھے کہ آپ چھوڑ کے چلی آئیے، لیکن میں وہیں پہ رکی رہی اور نوحہ سنتی رہی، ماتم دیکھتی رہی، تو یہاں پہ سینہ زنی ہو رہی تھی۔ ماشاءاللہ عباس نے بھی پرسہ دیا ہے۔ خیر یہ سب زیارتیں کرتے کرتے کافی شام ہونے لگی تھی، مغرب ہو گئی تھی، جلوس آتے جا رہے تھے، تو ہم لوگوں نے سوچا جلدی سے چلتے ہیں، خیمہ گاہ حسین بھی ہو لیتے ہیں، اور جہاں جہاں جا پا رہے تھے سکون سے وہاں پہ جا رہے تھے۔ مولا عباس کے روضے میں علم بڑھائے جا رہے تھے، تو اس لیے وہاں پہ جانا اس وقت ممکن نہیں تھا، کیونکہ آدمیوں کا رش کافی رہتا ہے، تو اس میں اندر مجھے انٹری نہیں مل پاتی، تو میں اس طرف بڑھی ہی نہیں، تو ہم لوگ آ گئے تھے خیمہ گاہ حسین کی طرف۔ یہاں پہ بھی میں اندر تو نہیں گئی، باہر سے ہی زیارت کری ہے، لیکن مولا علی کے روضے میں نے 2 ہی روضوں میں اندر جا کے آج زیارت کری، ایک مولا حسین اور ایک ان کے بابا علی۔ ایک باپ کو بھی اس کے بیٹے کا پرسہ ضرور دیں، کیونکہ مولا علی کے بغض میں ہی حسین کو قتل کر دیا گیا۔ کہا یہ کوفے والوں نے کہا، جب امام حسین نے کہا کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے ہو، تو کہا کہ نہیں، آپ کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، آپ کے بابا کے بغض میں ہی تو آپ کو قتل کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے جو کربلا میں قتل کرنے آئے تھے امام حسین کو، ان کے ہی اجداد تو علی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، کفار تھے، مشرک تھے، تو ان کے اجداد کو مارا تھا، یہی بدلہ تو لینا تھا۔ یزید نے بھی تو یہی کہا تھا کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، ارے یزید کیا بدلہ لیتا، مٹ گیا نام و نشان یزید کا، آج بھی زندہ ہے نام حسین۔ ہم لوگوں نے زیارت کری مولا علی کے روضے میں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس قدر پھول تھے، بادشاہ کا روضہ ہے، بادشاہ ہے، کائنات کا بادشاہ ہے، اس کے روضے پہ تو اتنے پھول ہونے بنتے تھے، آپ دیکھ سکتے تھے، لوگ آتے جا رہے تھے، میں نے جگہ کنارے سے نکال کے میں باہر آئی ہوں، اور خادمین کی تو یوں خدمت تھی کہ آپ کے شوز بھی، آپ نے جو سلیپرز اتارے ہوئے تھے وہ بھی آپ کے سائیڈ میں رکھنے کے لیے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے شوز کہیں غائب نہیں ہوں، کہیں ادھر ادھر نہیں ہو جائیں، کیونکہ یہاں چوری تو ہوتی نہیں ہے، لیکن ادھر ادھر سامان ہو سکتا ہے، تو وہ بھی وہ دیکھنے کے لیے بیٹھی ہیں کہ نہیں ہو۔ خیر ہم لوگ جب نکل کے آئے تو وہاں پہ ایک بہت بزرگ سے تھے، تو وہ ماتم کر رہے تھے، تو میں رک گئی تھی۔ ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے ان بزرگوں کو بھی جو آج بھی یہ ہمت رکھتے ہیں، یہ طاقت رکھتے ہیں کہ مولا حسین کے نام پہ اپنا خون فدیہ کریں۔ لہٰذا ہم لوگ اب زیارت کر کے باہر نکلنے لگے تھے، کیونکہ گھر واپسی کرنا تھا، رات ہونے لگی تھی،
تو واپس جب نکلے تب تک علم آ ہی رہے تھے، ہم لوگ کافی آگے تک آئے ہیں، تب تک علم سب تال کٹورے کی طرف جا ہی رہے تھے۔ یوں بھی رات میں مغرب کے بعد ہی آخری انجمن رونق دین اسلام ہوتی ہے جو واپس وہاں تک اسی طرح گزر چکا تھا یہ چہلم کا 40 کا دن، اور اب ہم لوگوں کا واپسی کا سفر طے ہو رہا تھا۔ انجمنیں جاتی رہیں گی، ماتم رات تک ہوتا رہتا ہے۔ مولا ہم سب کی زیارتوں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔